الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کئی رسائل کی جامع ہے. جیسا کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی رسالے ہیں، تو اس میں سے ہم پہلا رسالہ اور دوسرا رسالہ پڑھ چکے ہیں. پہلے رسالے میں یہ بتایا گیا کہ وہ 4 مسائل کون سے ہیں جو سورہ عصر میں ذکر کیے گئے ہیں، اور دوسرا رسالہ 3 باتوں پر مشتمل ہے، اسے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. اب یہ تیسرا رسالہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ رسالہ ہے کہ ملت ابراہیمی کا تعارف کیا ہے، حنیفیت جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی جانب یہ وحی فرمائی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے جو حنیف تھے، ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو گئے تھے اللہ کی طرف. تو یہ ملت ابراہیمی اور یہ حنیفیت کیا ہے جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو یہ تیسرا رسالہ یہ اس سے متعلق ہے. اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیت ملت ابراہیم علیہ السلام ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. لمبا آگے رسالہ ہے، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق سے نوازے، شاد کام کرے کہ حنیفیت ملت ابراہیم یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے سارے دین کو اسی کے لیے مخلصانہ رکھو. تو شیخ نے جیسا کہ شیخ کا طریقہ ہے کہ اعلم، اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو، اس کے بعد کہتے ہیں دعا دیتے ہیں جس تک یہ رسالہ پہنچے، جس تک یہ خط پہنچے، جس تک شیخ کی یہ کتاب پہنچے، یہ کلمات پہنچے، اس کے لیے ہمدردی اور نصح رکھتے ہوئے شیخ اس کے لیے دعاگو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق سے نوازے. ارشد یہ اصل میں رشد سے ہے، اور رشد یہ غی کے مقابلے میں ہے. قرآن پاک میں رشد اور غی ایک دوسرے کے بالمقابل استعمال ہوئے ہیں. جیسا کہ یہود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ یہود اگر کوئی رشد اور ہدایت کا طریقہ دیکھتے ہیں تو اسے اپنی راہ نہیں بناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب وہ کجی، انحراف اور گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو پھر اسے اپنی راہ بنا لیتے ہیں. اسی طرح سے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، کہ ایک جانب رشد ہے اور دوسری جانب غی ہے، ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور دونوں واضح ہو چکی ہے. قرآن پاک کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذریعے سے دونوں چیزیں کھل کر واضح ہو چکی ہیں کہ رشد کیا ہے اور غی کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، انحراف اور کجروی کیا ہے اور استقامت اور صحیح اور درست روش کیا ہے، یہ واضح ہو چکا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ ارشاد ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت کا رشد عطا فرمائے. تو رشد کا معنی ہے صحیح راستے کی رہنمائی اور علم نافع اور عمل صالح کی توفیق. تو یہ بہت بڑی دعا ہے جو شیخ اپنے طالب علم کو دے رہے ہیں
اور جس شخص کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، جس شخص کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے، یقیناً یہ بڑی خوش بختی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر وہ دنیا اور آخرت ہر جگہ سرخ روئی پائے گا۔ اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے حکموں کی تعمیل کر کے اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تکمیل ہوتی ہے، پیروی ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت یعنی جو اللہ کی مراد ہے، اس مراد میں ہم اللہ کے موافق ہو جائیں، یہی اطاعت ہے۔ تو مراد کبھی فعل ہوتا ہے، فعل مأمور، اور یہ مراد کبھی ہوتا ہے ترک محظور، یعنی ایک کام جسے ہمیں کرنا ہے اور ایک حرکت جسے ہمیں چھوڑنی ہے۔ تو کوئی بھی کیا جانے والا کام یا چھوڑا جانے والا کام، چاہے فعل ہو چاہے ترک ہو، یہ سب کے سب اطاعت میں داخل ہے۔ تو شیخ یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت کی سعادت نصیب کرے۔ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، تو جو شخص اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو خوب اچھی طرح جان لے، سیکھ لے۔ کیا سیکھ لے؟ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ملت حنیفی ہے وہ یہ ہے ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنی تمام عبادت کو اس کے لیے مخلصانہ طور پر انجام دو۔ انشاءاللہ ہم اس کی شرح اگلے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔